بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ جیسے انسان نوع ہے وہ بنسبت حیوان کی خاص اور جنس بنسبت نوع کی عام۔ تو چونکہ جنس میں عموم ہے تو اس کی نسبت اوپر کی طرف ہے، اس کی طرف اوپر حیوان یہ جن سے ساخر ہے، جن سے اور جسم نامی جسم مطلق یہ اجناس متوسطہ ہے، اور جوہر یہ عالی ہے۔ جتنا عام ہوگا اتنا اوپر ہوگا۔ تو حیوان سے زیادہ عام کون ہے؟ جسم نامی، اور جسم نامی سے زیادہ عام کون ہے؟ جسم مطلق، اور جسم مطلق سے عام کون ہے؟ جوہر، کیونکہ جسم مطلق مرکب کے ساتھ ساتھ ہے اور جوہر عام ہے، مرکب و وسیع دونوں کو شامل ہے۔ تو چونکہ جنس میں بنسبت نوع کے عموم ہے تو جنس کا ارتفاع ہوگا اوپر کی طرف، تو حیوان جن سے سافر ہے، اور جسم نامی جسم مطلق یہ اجناس متوسطہ ہے، اور جوہر جن سے عالی بھی ہے، جنس الاجناس بھی ہے۔ تو یہ عالی ہے اور یہ سافر ہے، اور درمیان میں یہ دو متوسطات ہے۔ اور نوع چونکہ بنسبت جنس کے اخص ہے اور اخص متحد ہوتا ہے تو نوع کی نسبت متحد کی طرف ہوگی۔ ٹھیک، تو جسم مطلق نوع عالی ہے اور انسان نوع سافل ہے، اور حیوان اور جسم نامی یہ دونوں نوعین متوسطین ہے۔ یہ نوع ہے کیونکہ یہ اخص تحت العام، یہ نوع ہے، یہ اخص تحت یہ نوع ہے، یہ اخص تحت العام۔ لیکن جو نوع عالی ہے وہ نفس نوع ہے، جو درمیان میں ہے وہ انواع متوسطہ ہے، اور جو سب سے نیچے ہے وہ نوع الانواع بھی ہے، اس کو نوع صاحب بھی کہتے ہیں۔ یہ معنی ہے والاجناس قد تترتب متصاعدا الى العالی، اور اجناس مرتب ہوتے ہیں اس حال میں کہ وہ چڑھتے ہیں اوپر کی طرف، کل جوہر یسمى جنس الاجناس، او انواع متنازلة الى السافل، یہ نیچی کی طرف گرتا ہے۔ وہ سب سے نیچی جو ہوگا وہ نوع اب جنس عالی اور جنس سافل کے درمیان اجناس متوسطہ ہے، اور نوع عالی اور نوع سافل کے درمیان انواع متوسط، وما بینہما متوسطہ۔ ٹھیک ہے، مصنف نے کہا تھا کہ کلی کی دو قسم ہیں، ایک ذاتی اور ایک عرضی۔ کلی ذاتی اگر ما ہوا کی جواب میں واقع ہوتا تھا بے اعتبار شرکت ماس کے تو اس کو کیا کہیں؟ جنس۔ الانسان والفرس معهما، تو جواب میں حیوان ہے، اور بے اعتبار خصوصیت کی نہیں ہوگا الانسان معهما، جواب میں حیوان نہیں آئے گا، حیوان رہتے حاضر۔ اور اگر ما ہوا کی جواب میں واقع ہوتا تھا شرکتن بھی
زید و عمر ما ہما تو انسان، اور خصوصیت بھی زید ما ہوا انسان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنس کا بھی بیان گزر گیا، نوع کی بھی گزر گیا۔ الثالث الفصل، تیسری قسم کلی ذاتی کی جو ہے وہ کیا ہے؟ فصل۔ فصل کلی ذاتی ہے، لیکن یہ ما ہوا کے جواب میں واقع نہیں ہوگا۔ ایو شیء ہوا فی، یہ نوع کو تمیز دے گا معاذ سے۔ آپ نے کہا انسان ایو شیء ہوا فی ذاتی، میں نے کہا ناطقون، تو ناطقون نے انسان کو ممتاز بنایا فرسوں سے، حماروں سے، خیروں سے، ٹھیک ہے۔ الثالث الفصل وهو المقول، یہ وہ ناطق ہے جو محمول ہے علی الشیء نوع انسان پر، فی جواب ای شیء هو فی ذاته، ٹھیک ہے۔ اب فصل نوع کو تمیز دیتا ہے، اگر یہ تمیز دیتا ہے جن سے قریب کی مشارکات کی، اس کو فصل قریب کہیں گے۔ جیسے ناطق انسان کو تمیز دیتا ہے فرس سے، اور فرس انسان کے ساتھ جن سے قریب حیوان مچھلی، تو یہ ناطق کو کیا کہیں گے؟ فصل قریب۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ امتیاز دے دے نوع کو مشارکات سے جنسی بعیدہ میں، جنسی، تو اس کو کیا کہیں گے؟ فصل بعیدہ۔ فصل وَإِن مَيَّزَهُ، اگر نوع کو امتیاز دے مشارکات سے جنسی قریب میں، تو فبعید وَإِلَّا فقریب وَإِلَّا فبعیدنا، ٹھیک ہے۔ یعنی نامیون یہ انسان کو امتیاز دیتا ہے حجر، کس حجر سے، اور حجر اس کے ساتھ جن سے بعید میں شریک ہے، جس میں مطلق، جس میں وَإِذَا نُسِبَ إِلَى مَا يُمَيِّزُهُ فَمُقَوِّمٌ وَإِلَى مَا يُمَيِّزْ عَنْهُ فَمُقَسِّمٌ۔ ادھر دیکھ، یہ نوع ہے انسان، یہ جنس ہے حیوان، اور یہ فصل ہے ناطق۔ یہ کون ہے؟ نوع ہے، اور یہ جنس ہے۔ اور اس فصل کی نسبت جب جنس کی طرف کیا جائے، اس کا نام مختصر ہے، کیونکہ یہ ناطق حیوان میں تخصیص پیدا کرتا ہے ناطق اور غیر ناطق کی طرف، تو فصل باعتبار نسبت جنس کی اس کو کیا کہیں گے؟ مختصر۔ اور جب اس فصل کی نسبت نوع کی طرف کیا جائے کہ یہ فصل ہے انسان کا، تو اس کا نام ہے مقوم۔ مقوم تقویم سے، تقویم وجود دینے کو کہتے ہیں۔ ناطق نے بھی انسان کو وجود دے دیا، جب تک ناطق نہ ہو تو انسان وجود نہیں تھا، ناطق ٹچ ہوا تو فصل کا نام بنسبت جنس مخصص اور بنسبت نوع مقوم ہے۔ یہ وَإِذَا نُسِبَ إِلَى مَا يُمَيِّزُهُ، جب فصل کی نسبت اس نوع کی طرف کی جائے جس کو یہ تمیز دیتا ہے، تو یہ مقوم ہے۔ وَإِلَى مَا يُمَيِّزَ عَنْهُ، اور جب اس کی نسبت اس جنس کی طرف کیا جائے جس کی یہ تمیز دیتا ہے، وَمُقَسِّمٌ۔ ٹھیک، اب آؤ فصل کا نام بنسبت جنس مقسم ہے، اور فصل کا نام بنسبت کس کے؟ نوع کے، کیا ہے؟ مقوم ہے۔ ٹھیک، اب جو فصل مقوم نوع عالی کا ہے،
تو وہ مقوم نوع سافل کا ہے، جو مقوم ہے کس کا؟ نوع عالی کا، وہ مقوم ہے نوع سافل کا۔ کیوں؟ مثلا ناطق بنسبت جسم نامی کی مقسم ہے اور بنسبت حیوان کی مقوم، اور مقوم جو ہے وہ نوع عالی کا یعنی متوسطہ ہے۔ تو جب یہ ناطق مقوم ہوا حیوان کا تو یہ مقوم ہوا انسان کا بھی۔ کیوں؟ مقوم حیوان کا جز حیوان اور حیوان جز انسان کا، وہ جز الجز جز، تو یہ جز ہوا انسان کا، لہذا مقوم للعالی مقوم للسافل ہے۔ یہ معنی ہے اس قول کا، والمقوم للعالی، جو مقوم ہوگا نوع عالی کا وہ مقوم ہوگا نوع سافل کا، ہے یا نہیں ہے؟ اولا عکس، اور عکس نہیں ہے، کیا مطلب؟ یعنی مقوم للسافل مقوم للعالی نہیں، جس طرح ناطق مقوم سافل انسان کا ہے لیکن یہ مقوم حیوان کا ہے یا اس کے لیے مقسم؟ والمقسم بالعکس، اور مقسم بالعکس، یعنی مقسم سافل کا مقسم عالی کا، مقسم جس طرح ناطق مقسم ہے کس کا؟ حیوان کا جو جنس سافل، تو یہ مقسم جسمی ہے، تو مقسم جسمی مطلق ہے، تو مقسم ہے جوہر کا۔ ناطق مقسم ہے حیوان کا جو جنس سافل ہے، تو مقسم جنس عالی کا جو جسم نبی ہے، تو مقسم اس سے عالی کا جو جسم مطلق ہے، ایک جسم مطلق ناطق ہے غیر ناطق ہے، تو مقسم جوہر کا جو جنس الاجناس ہے۔ اور وہ جگہ ہے کہ جو مقسم سافل ہے وہ قسم سافل، ناطق قسم ہے کس کا؟ حیوان کا، اور حیوان قسم ہے جسم نامی کا، وہ قسم القسم قسم، لہذا ناطق قسم ہوا کس کا؟ جسم نامی کا۔ یہ معنی ہے والمقسم بالعکس، سمجھ بات آتی ہے؟ الرابع الخاصہ، الرابع اب کلیات عربیہ ہے، چوتھی قسم کلیات میں سے خاصہ ہے، وہ هو الخارج، یہ وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو، جیسے زاہد، تو زاہد کے افراد ہے زید عمر بکر، اور ان کی حقیقت سے یہ خارج ہے، ان کی حقیقت ہے حیوانات ہے، زاہد ان میں نہیں ہے۔ المقول، اور محمول علی ما، اس زید عمر بکر پر، تحت حقیقت واحدہ، جو ایک انسان کی ماتحت ہے۔ الخامس العرض العام، الخامس پانچویں قسم عرض عام، عرض عام وہ کلی ہے جو اپنی جزیات کی حقیقت سے خارج ہو لیکن جزیات ایک نوع کے نہ ہو، انواع مختلفہ کے ہو، جیسے ماشاء، تو ماشاء کے افراد کون ہیں؟ زید و فرس، اور دونوں کی خط سے ماشاء خارج ہے، اور زید و فرس ایک نوع کے افراد ہے یا نوعین کے افراد؟ وہ الخارج، یہ وہ ہے جو خارج حقیقت افراد سے، اور محمول علیہ ایک حقیقت کے افراد پر، وعلی غیرہ دوسرے حقیقت کے افراد پر، اور ہر ایک ان میں سے ایک لازمی اور ایک مفارق ہے۔ وکل منہما ان امتناع، اگر ممتنی تھا اس کا انفکاک شیء افراد سے تو وہ لازم ہے، وہ لازم ہے،
وَإِلَّا فَمُفَارِقُونَ دوسری ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب جو لازم ہے اس کی دو قسم ہیں، ایک لازمی ماہیت اور ایک لازمی وجود۔ حرارت لازم ہے نار کی وجود کے ساتھ، ماہیت میں حرارت نہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا، کیونکہ ماہیت اس کا ہے جسم مذیب، جسم اس میں کوئی حرارت نہیں ہے۔ ہاں اس کے افراد کے ساتھ حرارت لازم ہے، جب آگ بڑی ہوگا، اور یا یہ کہ وہ لازم ماہیت کا، جیسی کویت افراد انسان کے ساتھ لازم نہیں ہے، ماہیت انسان کے ساتھ لازم ہے، حیوانات سے۔ یہ اس لیے کہتے ہیں بن نظر یا لازم ہوگا بنظر ماہیت کی، جیسی کلیت ماہیت انسان کے ساتھ، یا بنسبت وجود کی، جیسے حرارت آتی۔ اب لازم کی پھر دو قسم ہیں، ایک بین ایک غیر بین۔ ایک بین وہ ہے کہ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور آ جائے، اور غیر بین وہ ہے کہ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور بین یلزم تصورہ من تصور الملزوم، جیسے تصور نار سے تصور حرارت لازم ہے، اور من یہ لازم بین بمعنی اخذ ہے، یا بین یہ ہے کہ یلزم من تصورہما الجزم باللزوم، لازم و ملزوم دونوں کے تصور سے جزم ہوتا ہے کہ ان میں لزوم ہے، جیسے الاربعۃ زوج۔ اب ملزوم کیا ہے؟ اربعہ، اور لازم کیا ہے؟ زوجون۔ دونوں کا تصور کر، اربعہ منقسم الی متساویین، زوج کسے کہتے ہیں؟ منقسم الی متساویین۔ دونوں کے تصور سے اب پتہ چلا کہ یہ لازم اور ملزوم ہے۔ اول لازم بین بمعنی اخذ ہے، اور دو لازم بین بمعنی اور غیر بین بخلافی۔ وَإِلَّا، او اگر انفکاک ممتنی نہیں تھا تو وہ عرضی مفارق تھا۔ عرضی مفارق کی تین قسم ہیں۔ ایک عرضی مفارق وہ ہوگا ان کے انفکاک ممکن ہے لیکن منفک نہیں، جیسے ضوء سورج کے انفکاک ممکن ہے لیکن ممکن نہیں ہے، منفک نہیں ہے، دائم الثبوت۔ ایک یہ کہ انفکاک ممکن بھی ہو، انفکاک واقعی بھی ہو، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آرام سے جائے، جیسے کوٹھی کے ساتھ جوانی جو ہے وہ منفک ہے لیکن سیکنڈ میں منفک ہے یا 40 سال بعد منفک ہے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھی یخلق، جیسی کوٹھی کی ہوا چلی گئی تو زرد پڑ گیا، اب یہ زردی جو ہے یہ ان کے عوارض میں سے، لیکن پھر کسی نے ہاتھ پھیر کر کوئی بات یہ تو لڑکی کی اب لڑکا ٹھیک ہوگی۔ یہ معنی اس قول کا مفارق ہوگا لیکن یا دائم ہوگا ایک سے، او یزول یا زائل ہوگا بسرعت جیسے ہوا، او بدون جیسے جوانی۔ بات سمجھ میں آؤ گی؟